ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ دوستان گرامی قدر، جنگل کے بادشاہ شیر کے حوالے سے معلومات پر مبنی دوسری ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں آپ کو اتنی دلچسپ معلومات پہنچائیں گے کہ آپ بہت زیادہ لطف محسوس کریں گے۔ شیر کے متعلق لکھتے ہیں ماہرین حیوانات کے رات کے وقت اگر کہیں ڈھول بجنے کی آواز آئے تو ڈھول بجنے کی آواز سن کر شیر بہت خوش ہوتا ہے۔ شیر چونکہ جنگل کا بادشاہ ہے تو اس کا دل بھی اتنا ہی بڑا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی کا شیر سے آمنا سامنا ہو جائے اور وہ شیر کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کرے تو شیر اسے چھوڑ دیتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا۔ جب بخار میں مبتلا ہو تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس بخار سے بچ سکے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس بخار کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ مر جاتا ہے۔ بخار سے وہ بالکل تندرست اور توانا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس حوالے سے علماء کرام نے لکھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں ہر جانور کا جوڑا بٹھایا تو شیر کو دیکھ کر لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمارے مویشی ہمارے ساتھ ہیں، وہ شیر کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں، تو اس کا کچھ تدارک فرمائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی تو اللہ پاک نے شیر کو بخار میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ اس کی وجہ سے اپنی پریشانی میں مبتلا ہو کے بیٹھا رہے، دوسرے جانوروں کو وہ پریشان نہ کر سکے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے آج تک شیر کا جسم برابر گرم رہتا ہے، تو اس کا ٹمپریچر تو پہلے ہی بڑا ہوتا ہے اس کے جسم کا، لیکن جب اسے دوبارہ بخار آ جائے تو پھر وہ اتنا جان لیوا ہوتا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ شیر اس سے بچ سکے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بخار کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ شیر کے متعلق ماہرین حیوانات لکھتے ہیں کہ شیر جب بھوکا ہو تو خاموش رہتا ہے جب تک کہ شکار نہ کر سکے۔ جب وہ شکار کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ چنگھاڑتا اور دھاڑتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت شیرنی یعنی مادہ شیرنی جو ہوتی ہے وہ تر جگہ ڈھونڈتی ہے۔ جب وہ بچہ پیدا کرنے لگتی ہے تو بچہ پیدا کرنے کے لیے ایسی جگہ ڈھونڈتی ہے جہاں پانی وغیرہ بھی نہیں کھاتا۔ وہ یہ سمجھتی ہے شیرنی اگر خشک جگہ پہ بچے کو پیدا کیا تو چیونٹیاں چمٹ جائیں گی بچے کو اور اسے مار ڈالیں گی، اس لیے بچے کو چیونٹیوں سے بچانے کے لیے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، تر جگہ ڈھونڈ کے وہاں اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے۔ شیر کی گرج سن کے نہیں دلچسپ بلکہ گرج سن کر بیچارہ سہم کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ حاملہ شیرنی کی ایک بہادر جانور ہونے کے باوجود کا وقت قریب آتا ہے، اس کے پیٹ میں موجود بچہ کے ٹھونگے اور بلی سے بہت ڈر لگاتا ہے، اور بچے اور آگ کو دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے۔ شیر بچہ پیدا ہونے کے بعد کو اپنا ہمسایہ نہیں سمجھتا، جب کچھ کھانے کے لیے یعنی پیٹ پوجا کے لیے کہیں جاتی ہے نہیں رکھتا تو اپنے پیروں کے نشانات مٹاتی جاتی ہے تاکہ بھوک اس کی غیر موجودگی میں کوئی بھی اس کے قریب بھی نہیں جاتا، نقصان نہ پہنچا سکے۔ جس عورت کو مینسز آئے ہوئے ہوں اس عورت کے قریب بھی نہیں جاتا۔ ایک اور بدن اس کا ہمیشہ گرم رہتا ہے چیز ماہرین حیوانات نے لکھی ہے
इसके बुढ़ापे की अलामत इसके दांतों का गिरना है, अपने पंजे बीमार हो जाए तो बंदर खाता है, बाएं पंजे से कमाल देखिए जैसे ही बंदर खाता है ये बिल्कुल ठीक ठाक अच्छा सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाता है। उसके पिछले हिस्से पर झुका लेता है तो जख्मी हो जाए बकरी के खून की धार शेर के मुंह में जाने लगती है, हलाक कर गोया वो किसी फुआरा के पास खड़ा है। यहाँ तक कि जब इनमें से ज्यादातर बकरी का खून पी लेता है और उसको खून से खाली कर देता है तो फिर अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माहिरीन हैवानात ने एक और दिलचस्प चीज बताई। वो लिखते हैं कि बाज़ शेर ऐसे भी हैं जो 180 फुट तक छलांग लगा देते हैं और ये छलांग ऊपर की तरफ होती है जैसे कोई हवा में उड़ान भर रहा हो। तो ये चंद बकिया चीज़ें थीं, दिलचस्प मालूमात थीं शेर के हवाले से जो हम पहली वीडियो में बयान नहीं कर सके, तो आपकी दिलचस्पी के लिए दूसरी वीडियो में वो बयान कर दी हैं। उम्मीद करते हैं कि ये शेर के हवाले से मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से आगाह कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।